السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب کی جانب سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ عید کی نماز کا کیا طریقہ ہے۔ میں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر عید الفطر کی نماز کا مکمل طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر چلنا آسان فرمائے۔ دیکھیے، عید کی جو نماز ہے یہ واجب ہے، اس میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور 6 تکبیریں اس میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو اپنے گھر سے جب جائیں اور وہاں عیدگاہ پہنچ کر کے جب جماعت کھڑی ہونے لگے تو اس موقع کے اوپر اس بات کا خیال رکھیں، نہ اذان ہوتی ہے نہ تکبیر ہوتی ہے اس کے اندر۔ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے نیت کر لیں، یا اللہ میں عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، قبلے کی جانب میرا رخ ہے اور میں پیچھے اس امام کے، ہے نا۔ اس طریقے سے آپ نیت کر لیں۔ نیت کرتے وقت جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، نیت باندھیں گے، تکبیر تحریمہ بولیں گے بلند آواز سے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اس موقع پر ہم بھی اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک تکبیر ہوگی۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ امام بھی پڑھے، مقتدی بھی پڑھے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، باندھنا نہیں ہے، چھوڑ دینا ہے۔ پھر ایک مرتبہ اور تکبیر ہوگی، اللہ اکبر، پھر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، باندھنا نہیں ہے، چھوڑ دینا ہے۔ پھر ایک مرتبہ اور تکبیر ہوگی، اللہ اکبر، اس مرتبہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 مرتبہ تکبیر ہوگی۔ پہلی تکبیر میں ہاتھوں کو باندھ کے ثنا پڑھنا ہے، 2 تکبیروں میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کے چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کے باندھ لینا ہے۔ مقتدی خاموش رہے، امام قرات کرے۔ اس کے بعد جب قرات مکمل ہو جائے گی، رکوع ہوگا، 2 رکوع 2 سجدے ہوں گے۔ سجدے کے بعد جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت کے اندر کچھ نہیں کرنا، اس میں بھی خاموش رہیں۔ امام صاحب پہلے قرات کریں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملیں گے۔ جب امام مکمل قرات کر لے، اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے۔ اس اللہ اکبر کے کہنے پر آپ کو رکوع میں نہیں آنا دوسری رکعت میں، بلکہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کے چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ ہاتھوں کو اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ اور چوتھی مرتبہ جب اللہ اکبر کہا جائے، اس مرتبہ ہاتھ نہیں اٹھانے، بلکہ ڈائریکٹ رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع اور دونوں سجدے قاعدہ اخیرہ۔ باقی پوری نماز معمول کے مطابق مکمل ہوگی، اور مکمل پڑھنے کے بعد پھر مقتدی اپنی جگہ پر خاموش بیٹھیں، امام خطبہ پڑھیں گے۔ بعض جگہ خطبہ پہلے ہوتا ہے، دعا بعد میں ہوتی ہے، بعض جگہ دعا پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ دونوں طرح صحیح ہے، جیسے چاہیں ویسے کر لیں۔ البتہ اس بات کا خیال رکھیں کہ نماز میں قرات کی آواز نہ آئے تب بھی، اور نماز کے بعد خطبے کی آواز نہ آئے تب بھی مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے۔ خطبے کے بعد دعا کرے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے رمضان کی محنتوں کو، سجدہ، تراویح، رکوع، سحری، افطاری، اعتکاف، تلاوت کو اور عید الفطر کی نماز کو بے انتہا قبول فرمائے۔